صدر گرامی قدر و عزیزان ملت سلام و رحمت. کاروان انسانیت کی داستان بھی عجیب و غریب ہے. اس میں لاکھوں انسان روزانہ کہیں گم ہو جاتے ہیں اور لاکھوں نئے افراد کا اضافہ ہو جاتا ہے. افراد کی آمد و رفت کا یہ سلسلہ پہلے دن سے جاری ہے اور آخری دن تک جاری رہے گا. ان آنے جانے والوں کی گمنامی کا یہ عالم ہے کہ ان کی داستان حیات تو ایک طرف، زمانے کی ریگ رواں پر ان کے نقوش قدم تک بھی کہیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن اسی گمنام ہجوم اور بے نام و نشان انبوہ میں کبھی کبھار ایسے افراد بھی آ جاتے ہیں جو زندہ و پائندہ روشنی کے میناروں کی طرح چمکتے اور کاروان انسانیت کے لیے نشانات راہ اور سراغ منزل بنتے ہیں. تاریخ انسانیت در حقیقت انہی قندیلوں کی تابندہ شعاؤں سے عبارت ہے. اسی قسم کے افراد تعمیر انسانیت کے معمار اور تحسین کائنات کے نقش ور ہوتے ہیں. یہی وہ سیرت ساز اقوام و ملل ہیں جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ فطرت کے مقاصد کے عیار ان کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. انہی زندہ جاوید ہستیوں میں اس مرد خدا آگاہ اور خودمست کا شمار ہوتا ہے جس کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم آج یہاں جمع ہوئے ہیں. وہ یگانہ روزگار کہ جس نے خود اپنے متعلق یہ کہا تھا کہ عمر ہا در کعبہ بت خانہ می نالت حیات، زندگی ایک زمانے تک کعبے اور بت خانے میں مصروف آہو فغاں رہتی ہے، تب کہیں جا کر تاز بزم عشق یک دانائے راز آئے برو. صدف زمانہ ہزاروں سال تغیرات حوادث کی موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہے، تب جا کر کہیں اس قسم کے گوہر یک دانہ کی نمود ہوتی ہے. عزیزان من، مشرق نے علامہ مشرق کو، علامہ اقبال کو ایک شاعر کی حیثیت سے پہچانا، اسی لیے اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ شاعر مشرق کہا گیا. مغرب میں اس کا تعارف ایک فلاسفر کی حیثیت سے ہوا اور انہوں نے فلاسفر کی صف میں اس کو بڑا اونچا مقام دیا. اس میں شبہ نہیں کہ علامہ اقبال شاعر کی حیثیت سے بھی بڑا ممتاز مقام رکھتے ہیں اور فلاسفرز کی دنیا میں بھی ان کی تابانیاں بڑی ہی درخشندہ ہیں، لیکن میرے نزدیک ان کا صحیح مقام کچھ اور ہے، اور وہ مقام ہے پیغامبر قرآن ہونے کا. پیغمبر نہیں، پیغام پر، یعنی قرآن کا نقیب، قرآن کا مبلغ. میرے دل میں حضرت علامہ کی عظمت و عقیدت اسی بنا پر ہے کہ انہوں نے جو کچھ سمجھا قرآن سے سمجھا، جو کچھ سمجھایا قرآن کریم سے سمجھایا. خدا کی یہ کتاب عظیم ہمارے ہاں صدیوں سے مقدس غلافوں میں لکھتی چلی آ رہی تھی.
اقبال نے اسے ان غلافوں سے نکالا اور اس کے پیغام حیات بخش کو اس انداز سے عام کیا کہ اس کے غلغلوں سے فضا گونج اٹھی۔ اس نے سب سے پہلے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور کہا کہ منزل و مقصود قرآن دیگر است اور رسم و آئین مسلمان دیگر است۔ اس نے کہا کہ کس قدر مقام تاسف ہے جب ہم تاریخ کی اس المناک حقیقت پر غور کرتے ہیں کہ بندہ مومن ز قرآن بر نہ خورد در ایاغ او نہ میں دیدم نہ درد۔ مومن کی کیفیت آج یہ ہے کہ نام تو رکھاتا ہے یہ مسلمان، لیکن قرآن سے اس نے کوئی بھی حصہ نہیں پایا۔ اس کے پیالے میں شراب تو ایک رہی، اس کا تجربہ بھی باقی نہیں رہا ہوا۔ خود طلسم قیصر و کسریٰ شکست۔ کہا کس قدر تعجب انگیز ہے یہ حقیقت، اس قوم نے آ کر قیصر اور کسریٰ کی ملوکیت کے تختوں کو الٹ کے رکھ دیا اور اس کے بعد خود سر تخت ملوکیت نشست اور اس کے بعد خود ہی ملوکیت قائم کر لی اور اس کے تختوں کے اوپر آپ بیٹھ گئی۔ اس نے اس انقلاب آفری ضابطۂ حیات کا تعارف ان الفاظ میں کرایا کہ 30 قرآن کیا ہے؟ خواجہ پیغام مرگ، ہر سرمایہ دار کے لیے موت کا پیغام، دستگیر بندہ بے ساز و برگ، بے کس و ناتواں انسانوں کا ہاتھ پکڑنے والا وہ قرآن جس کے متعلق اس نے کہا کہ موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نئے کوئی فغفور و خاکان، نئے فقیر رحمشی، اور کہتا ہے دولت کو ہر آسودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے حمی، اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب کہ بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین۔ اتنا بڑا عظیم انقلاب لانے والی یہ کتاب اس نے کہا کہ آج غلافوں میں لکھی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن نے آ کے ملوکیت اور سرمایہ داری کے نظام کو ہی نہیں الٹا، بلکہ وہ نظام کے جس کے بل بوتے پر ملوکیت اور نظام سرمایہ داری دونوں پنپتے ہیں اس کو بھی جڑ سے اکھیڑ دیا، اور وہ ہے مذہبی پیشوائیت کا نظام۔ اسی لیے اس نے کہا کہ نقش قرآن تا دری عالم نشست، نقش ہائے کاہنوں پاپا شکست۔ قرآن کا نقش جب اس دنیا میں ثبت ہوا ہے تو پھر یہ کاہن اور پاپا، یہ مذہبی پیشوائیت، یہ پریس، یہ سارے کے سارے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اور اس نے کہا کہ آج بھی قرآن کا پیغام یہ ہے کہ کیوں خالق کو مخلوق میں حائل رہیں کر دے، خدا اور بندے کے درمیان یہ حاجی پر دربان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو۔ اور اس نے کہا کہ ان خود ساختہ خداوندوں کی حالت یہ ہے کہ حق را بسجود صنما را بطواف، خدا کے ہاں پہنچتے ہیں تو وہاں بھی فریب دے کے سجدہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اٹھتے ہیں تو بتوں کے غیر اور مندروں میں جا کے ان کا بھی طواف کرتے ہیں۔ جن کی یہ کیفیت ہے اس لیے بہتر ہے چراغ حرم و غیر پوجا، تاکہ خدا کے قندیل کی روشنی سے یہ دنیا منور ہو۔ اقبال نے قرآن کریم کا اس طرح تعارف کرایا، اور اگر آپ اس نگاہ سے ان کے کلام کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ اس گم گشتہ شمع قرآنی کو پھر سے وجہ تابانی محفل انسانیت بنا دیا جائے۔ سارا پیغام، سارا کلام اقبال کا اسی ایک نقطے کی تفسیر۔
ظاہر ہے کہ پھر اس کے قیام کے متعدد گوشے ہوں گے، جس طرح انسانی زندگی کے متنوع گوشے ہوتے ہیں۔ میرے لیے یہ تو مشکل ہے کہ میں ایک نشست میں اس تمام و کمال پورے کے پورے پیغام کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اس میں سے کسی ایک گوشے کو ہی ایک نشست میں سامنے لایا جا سکتا ہے، اور آج کے اس نشست کے لیے میں نے ان گوشوں میں سے ایسے گوشے کا انتخاب کیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے حالات کے تابع سب سے زیادہ بنیادی، سب سے زیادہ اہم سوچنے کا مقام ہمارے لیے ہو گیا ہے، اور وہ ہے قومیت کا مقام۔ عام طور پہ جسے ٹو نیشن تھیوری یا دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح اور یہ الفاظ اب کثرت استعمال سے یوں کہ یہ ایسے کھس گئے ہیں یا ان کو ایسا پامال کر دیا گیا ہے کہ ان کا صحیح مفہوم بھی ہمارے سامنے نہیں رہا۔ لیکن آپ یہ معلوم کر کے غالباً حیران ہوں گے، اور ارباب ان کو تو اس کا پتہ ہے کہ یہ مملکت پاکستان کے جس میں ہم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوئے ہیں، یہ رہین منت ہے صرف اسی ایک نظریے کی کہ جسے دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی ہنگامی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ دین کا اصل و اصول ہے، اور پاکستان بھی ہم نے محض کسی سیاسی ہنگامی حربے کے تحت حاصل نہیں کیا تھا، یہ ہمارے دین کا تقاضا تھا۔ یہ اسلام مسلمان کے لیے اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے لا ینفک شرط تھی کہ جس کے لیے ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ اس اعتبار سے قرآن کریم کی روح سے اور مملکت پاکستان کی تشکیل کے نقطۂ نگاہ سے اس سوال یا اس مسئلہ یا اس نظریہ کو کس قدر بنیادی حقیقت حاصل ہے، دو قومی نظریہ جسے کہا جائے۔ عزیزان مان، اگر کوئی یہ پوچھے کہ ایک فکرہ میں بتائیے کہ اسلام کا مقصود و منتہا اور دین کی غایت الغایات کیا ہے، تو اسے پورے حکم و یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کا مقصود اور اس کے عملی نظام یعنی دین کی غایت یہ ہے کہ نوع انسانی کے تمام اختلافات اور افتراقات کو مٹا کر وحی کی دی ہوئی اقدار کی بنیادوں پر اسے ایک عالمگیر برادری بنا دیا۔ یہ غایت ہے دین کی، یہ مقصود ہے اسلام۔ اس کے لیے قرآن کریم نے پہلے ایک پس منظر ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس نے کہا کہ جب اس صفحہ ارض پر سب سے پہلے انسانوں نے تمدنی زندگی بسر کرنا شروع کی ہے تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان ایک برادری کے افراد تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی افتراق نہیں تھا۔ کیفیت یہ تھی کہ رزق کا سامان اس دسترخوان پر عام بچھا ہوا تھا، اس میں میری اور تیری کی کوئی تمیز نہیں تھی، جس کو جہاں سے بھوک لگے پیٹ بھر کر وہ کھا سکتا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ یہ جنت کی زندگی تھی جس میں کسی انسان کو نہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشانی تھی، نہ مکان کی دقت تھی، نہ لباس کے متعلق کسی قسم کی تشویش تھی۔ یہ سب چیزیں بغیر دیگر پاش مشقتوں کے خود بخود حاصل ہوتی چلی جاتی تھی، اور یہ اس لیے تھا کہ اس دور میں امت واحدہ تھی انسانیت، ان میں کسی قسم کا اختلاف نہیں تھا، اور اختلاف تو میری اور تیری کی تمیز سے پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ تمیز ہی نہیں تھی اس زمانے میں تو باہمی اختلاف کیوں ہونے لگا؟ اور اس کے بعد اس نے قصہ آدم کی تمثیلی داستان کے انداز میں کہا کہ ہم نے کہا یہ تھا کہ فلا تقربا هذه الشجرة۔ عام طور پہ ہمارے ہاں پھر اس شجر کی تفسیریں بیان ہوتی ہیں کہ وہ جس درخت سے روکا گیا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، وہ کون سا درخت تھا؟
اور عام طور پہ پھر کہا جاتا ہے کہ وہ گیہوں کا درخت تھا. لکھنے والوں کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ گیہوں کا درخت نہیں ہوا کرتا. سوال یہ نہیں ہے. قرآن نے تو شجرہ کہا. عربی زبان کے اندر شجرت اور مشاجرت کہتے ہیں ایک ایسا زندگی کا نظام کہ جس میں اصل تو ایک ہو درخت کے تنے کی طرح اور اوپر جا کے وہ ایک رہنے کی بجائے سینکڑوں شاخوں کے اندر بٹ جائے. اس قسم کے اختلاف کو مشاجرت کہتے ہیں. کہا یہ گیا تھا کہ تم امت واحدہ ہو. دیکھنا اصل کے اعتبار سے تم ایک درخت کے تنے کی طرح واحد مضبوط کھڑے ہو. اوپر جا کے اس طرح سے تم الگ الگ ٹہنیوں شاخوں پتوں میں نہ پٹ جانا. یہ اگر کرو گے تو یاد رکھو تباہ ہو جاؤ گے. کہا کہ انسانوں نے یہی کچھ کیا اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ بعضکم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. پہلا اختلاف جو پیدا ہوا کس بنا پہ ہوا؟ وہی جو اسی قصہ آدم میں قرآن نے اشارتاً کہا ہے کہ وہ نسل کی بنیاد پہ ہوا. یہ خاندان، یہ قبیلہ، یہ قوم، یہ امت، یہ جماعت واحدہ جو تھی مختلف قبیلوں کے اندر بٹ گئی، مختلف خاندانوں کے اندر بٹ گئی اور یہ نسل کے امتیازات کی بنا پر ان کے اندر ایسا ہو گیا. پہلا ابلیسی حربہ یہ تھا کہ نسل کے اعتبار سے اس امت واحدہ کو مختلف قبائل کے اندر تقسیم کر. جب یہ تفریق پیدا ہو گئی، جب یہ اختلاف پیدا ہو گیا تو قرآن نے کہا ہے کہ ان اختلافات کا مٹانا انسان کے ذہن کے بس کی بات نہیں تھی، کہ ذہن انسانی کبھی بھی اپنے اپنے مفاد سے الگ نہیں ہو سکتا. اور جب بھی کسی مسئلے کا فیصلہ آپ اس طرح کریں کہ آپ کے اپنے مفادات اس میں در آئیں تو پھر اس مسئلے کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. اس کے لیے قرآن نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. خدا نے اپنی طرف سے انبیاء کو بھیجا. وہ اس امر کی بشارت دیتے تھے کہ اگر تم ایک جماعت بن کر رہے تو زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں تمہاری چولی میں آئیں گی. ومنذرین، لیکن اگر تم اسی طرح سے الگ الگ قبیلوں، خاندانوں، گروہوں، پارٹیوں، قوموں میں بیٹھے رہے تو یاد رکھو تباہی اور بربادی کا جہنم تمہارے لیے تیار ہے. اور اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اس نے ساتھ ہی وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. اس نے وحی کی روح سے ایک ضابطۂ زندگی بھیجا اور کہا یہ کہ اس ضابطے کے مطابق ان کے نزاعی معاملات کا فیصلہ کرتے چلے جاؤ گے تو پھر ان میں افتراق اور اختلاف نہیں رہے گا. یہ امت واحدہ بن جائے گا. یہ تھا عزیزان من انبیاء کرام کے بھیجنے اور ان کے ساتھ کتابیں نازل کرنے کا مقصد، یعنی ان اختلافات کو مٹا کر جن کی وجہ سے نوع انسانی مختلف خاندانوں، قبیلوں اور قوموں میں بٹ گئی تھی اور اس لیے اس کا فطری نتیجہ خونریزیاں اور فساد انگیزیاں تھا. ان اختلافات کو مٹا کر انہیں پھر سے ایک عالمگیر برادری بنا دیا جائے. یاد رکھیے وحی کا اولی بنیادی پیغام ہی یہ تھا کہ تم ان اختلافات کو مٹا کے ایک برادری بننا چاہتے ہو یا ان اختلافات کو قائم رکھ کے الگ الگ قبیلوں، خاندانوں اور قوموں میں بٹے رہنا چاہتے ہو. یہی بنیادی تعلیم تھی، یہی بنیادی پیغام تھا وحی کا. چنانچہ اس پیغام کے مطابق انسانیت دو گروہوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا کہ ہاں انسان امت واحدہ ہیں، ہم نسل، زبان، وطن وغیرہ کی تفریق کی بنیاد کے اوپر الگ قوموں میں، گروہوں میں، قبیلوں میں نہیں بٹنا چاہتے. جنہوں نے اس صداقت کو تسلیم کیا انہیں مومن یا مسلم کہا گیا.
جنہوں نے اس کو نہیں تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی نسلی گروہ بندیوں کو، ہم اپنی جماعتی اور پارٹی مفاد پرستیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتے، ہم اسی طرح سے الگ الگ زندگی بسر کریں گے، انہیں کہا گیا کہ یہ اس صداقت کے نہ ماننے والے ہیں۔ عربی زبان میں نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ كَافِرٌ، یہ اس طرح دو گروہوں کے اندر بٹ گئے، ایک وہ جو ایک جماعت ایک امت کی حیثیت سے جینا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مختلف گروہوں اور پارٹیوں کی زندگی بسر کرنا چاہتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے اندر یہ تفریق ہی بنیادی ایک ہے، بنیادی اس کی ایک ہے تفریق کی، اور اسی کا نام دو قومی نظریہ ہے۔ انسانوں کا دو قوموں کے اندر بٹ جانا، اور قوم کی بنیاد یہ اور معیار یہ کہ جو لوگ ایک امت بن کے رہنا چاہیں وحی کی دی ہوئی اقدار کے مطابق وہ ایک قوم، اور جو اس سے انکار کر کے اپنے اپنے تصورات کے مطابق الگ الگ گروہوں، پارٹیوں اور قوموں کی زندگی بسر کرنا چاہیں وہ دوسری قوم، کسے کہا جاتا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ آپ نے دیکھا کہ یہ دو قومی نظریہ نہ تو تحریک پاکستان کی پیدا کرنا اور نہ جیسا کہ آج کچھ منچرے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے اسے ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا تھا، معاذ اللہ۔ انہیں یہ بھی پتا نہیں کہ اس نسل جلیل کا کردار اور کیریکٹر کیا۔ یہ دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ یہ چیز تحریک پاکستان کی پیدا کردہ نہیں ہے، یہ ازلی اور ابدی حقیقت ہے۔ یہ تو جس دن خدا نے پہلی وحی انسانوں کی طرف بھیجی تھی، اس پہلی وحی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھی۔ چنانچہ قرآن کریم انبیاء کی تاریخ ہی اس نظریے سے پیش کرتا ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے نبی جن کی داستان حیات قرآن نے اپنے صفحات میں محفوظ کی وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اپنی قوم میں وہ پیدا ہوئے۔ اب یہاں قوم سے مراد ہوتی ہے وہ لوگ جن کے اندر ایک نبی آتا ہے۔ انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا، اور اس پیغام کے ماننے والے اس حضرت نوح کی امت ہو گئے، اور نہ ماننے والے ان کے دشمن ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے۔ وہ دو قومیں وجود میں آ گئی۔ ان دو قوموں کے اندر باہمی تعلقات کی کیا کیفیت تھی، یا یوں کہ یہ کہ اپنوں اور بیگانوں کا معیار کیا تھا، قرآن کریم نے پہلے نبی کا تذکرہ کرنے کے ساتھ پہلی دفعہ نہایت بنیادی طور پہ یہ بات سمجھا دی کہ وطن، نسل، زبان، رنگ، اس کا اشتراک تو ایک طرف رہا، اگر باپ اور بیٹا بھی اس نظریے کے ماتحت دو الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں تو باپ اور بیٹے کا تعلق بھی باقی نہیں رہ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس تصور کے مطابق تو بیٹا تو بہرحال اپنوں میں سے ہوتا ہے، خدا سے یہ کہا تھا، خدا نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے اہل کو بچا لیں گے، اور جب وہ طوفان آیا ہے، یہ کشتی میں سوار ہوئے، باقی ڈوبنے لگے، بیٹا ان میں سے تھا کہ جو دوسری گروہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ڈوبنے لگا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے اہل کو بچا لوں گا، یہ تو میرے اہل میں سے ہے میرا بیٹا، اسے کیوں نہیں بچایا جاتا؟ جواب ملا کہ نوح، یہ تیری غلط نگہی ہے، انہو لیسا من اہلک، یہ چونکہ دوسرے نظریہ حیات کا قائل ہے اس لیے یہ تیرے اہل میں سے رہا ہی نہیں ہوتا۔ باپ اور بیٹے کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے ایمان اور کفر کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر۔ لیسن نہ وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ اگلے پیغمبر دوسرے آتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، بیوی ان کی انکار کرنے والوں سے، خاوند اقرار کرنے والوں سے۔ جب تباہی کا وقت آیا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ لوط،
یہ بیوی بھی تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ دوسرے گروہ میں سے ہے، خاوند اور بیوی کا تعلق منتقل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، باپ اس نظریے کا حامی، بیٹا اس نظریے کا قائل، اور سب سے پہلے بیٹے نے باپ سے یہ بات کہی کہ ابا جان اگر آپ خدا کی ان اقدار کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو میرا تمہارے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ابراہیم نے باپ کو چھوڑا، قوم کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، دوسرے علاقے میں جا کے اپنے ہم آہنگ افراد کی بنیاد کے اوپر ایک نئی امت کی تشکیل کی، اور یہ وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے ایک مؤسس خاندان کی حیثیت سے، بزرگ خاندان کی حیثیت سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے ان تمام رشتوں کو توڑ کے خالص ایمان کی بنیادوں پر ایک امت کی تشکیل کی تھی، اور اس امت کے لیے ایک مرکز محسوس کعبے کی شکل میں تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول قرآن نے اپنے ضبطین میں محفوظ رکھا ہے۔ عجیب و غریب قول ہے، اور میں کہتا ہوں کہ دو قومی نظریے کے متعلق یہ قول فیصل ہے، یہ منشور ہے بنیادی 4 لفظوں کا قول کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو ہمارے ساتھ چلتا ہے وہ ہمارا، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناآشنا رہے۔ اور یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا، کہاں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر نبوت کا خاتمہ ہوا، جن پر ان تمام نظاموں کی جو پہلے نبی کے دن سے آخر تک چلے آ رہے تھے اس کی تکمیل ہو گئی، آپ نے ایک ایسی امت کی تشکیل کی جس کے متعلق ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ معیار قومیت کیا ہوا کرتا ہے۔ مکے میں پیدا ہوئے عربوں کی ممتاز ترین قبیلہ قریش سے متعلق، قبیلہ قریش کے ممتاز ترین شعب یعنی خاندان یا گوت یا برادری جسے آپ کہتے ہیں بنو ہاشم سے متعلق، مکے کے اندر حضور کے اپنے عزیز رشتہ دار سارے موجود، والد تو نہیں تھے، حقیقی چچا وہاں موجود ہیں، یہ آواز دی آپ نے اور ان میں سے چھٹ کے الگ ہونے شروع ہو گئے۔ اس آواز سے لبیک کہنے والے امت مسلمہ، اس کا انکار کرنے والے وہی جنہیں قرآن نے کافر کہہ کے پکارا ہے، اور اس کی تمیز کی صورت یہ ہو گئی کہ حقیقی چچا عباس دوسری قوم کا فرد اور حبش کا دلال اپنی قوم کا فرد، اپنا داماد حقیقی ابو العاص وہ بدر کے میدان میں مقابل کی صف میں کھڑا ہوا تھا، فارس کا سلمان اپنے میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ ابو لہب حقیقی چچا جو ہے وہ سب سے پہلا کہ جس کا یا ایک ہی کافر کے جس کا نام لے کے قرآن نے پکارا ہے، آپ کا حقیقی چچا اسی مکے کا رہنے والا، وہی زبان بولنے والا، وہی نسل، وہی قبیلہ۔ فرق کس چیز کا تھا؟ صرف ایمان کا فرق تھا۔ ابو لہب بیگانوں میں سے، روم کا مزدور صہیب اپنوں میں سے، اور بدر کے میدان میں ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے سے الگ کر ہو کر دنیا کو بتا دیا کہ قومیت کا معیار اور مدار قرآن کی روح سے کیا ہے، اور اسی لیے قرآن کریم نے یوم بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، وہ دن کے جس میں نکھر کر ابھر کر یہ فرق دنیا کے سامنے آ گیا کہ قومیں کس طرح سے تشکیل پایا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کی روح سے یہ بتا دیا کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ توحید اور شرک کسے کہتے ہیں۔ توحید تو وحدت کا نام ہے، یہ ایک خدا کا مان لینا ذہنی طور پر یہ کچھ معنی نہیں رکھتا، اس کا عملی مفہوم یہ ہے کہ اس خدا کے ماننے والے ایک جماعت اور ایک قوم کے فرد ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی توحید نہیں ہے، یہ امت کی توحید ہے، یہ وحدت خداوندی نہیں، وحدت انسانیت ہے، اور اسی لیے قرآن نے کہا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا۔ یاد رکھنا، اس توحید کے اقرار کے بعد تم نے پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ بن جانا کہ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا،
الگ الگ گروہ، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ قبیلے، الگ الگ قومیں بن گئے اور اس طرح سے توحید کے بعد عملاً شرک اختیار کر۔ ایک چیز قرآن نے اور بڑی کہی ہے، تفصیل تو ذرا آگے چل کے بیان کروں گا۔ اس نے کہا ہے کہ خدا کے ماننے والے دنیا میں سارے لگے پھرتے ہیں، سوائے چند داہریوں کے۔ کون ہے جو خدا کو نہیں مانتا؟ اس کے تصور خدا بندی میں فرق ہو سکتا ہے، خدا ماننے میں تو فرق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ محض خدا کو مان لینے سے الگ قوم نہیں بنتی، اس پیغمبر پر ایمان لانے سے الگ قوم بنتی ہے جو خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، عباد اللہ تو تم ہو، خدا کے بندے تو ہو، لیکن امت محمدیہ ہو تم کے، محمد پر ایمان لانے سے یہ ایک الگ امت بنی ہے۔ اور اسی لیے اس نے یہ کہہ دیا، اے رسول ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، اگر ان میں کوئی کسی قسم کا تفرقہ پیدا کر کے الگ گروہ بندی کے اندر یہ آ گیا تو اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ امت کے اندر تفریق کا پیدا ہو جانا یا معیار قومیت ایمان کے اشتراک کے علاوہ کوئی اور قرار دے لینا، خدا کا شرک، خدا کے رسول سے قطع تعلق، ایسے قوم کا، ایسے گروہ کا، ایسے افراد سے نہ خدا سے کوئی تعلق، نہ اس کے رسول سے کوئی واسطہ۔ آپ نے غور کیا عزیزان من کتنی اہم چیز ہے یہ جسے ہم دو قومی نظریہ کہتے ہیں؟ یہی چیز تھی جو حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہ جسے میں میرے پاؤں کے تلے روندے گئے، نہ کالے کو گورے پہ کوئی امتیاز ہے، نہ گورے کو کالے پہ کوئی افضلیت ہے، تم سب ایک اصل کی شاخیں ہو، ایک باپ کی اولاد ہو، تمہارا خدا ایک، تمہاری امت ایک، اور یاد رکھو کہ جو تم میں کسی قسم کا تفرقہ پیدا کرے گا اس کو میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس اعلان کے بعد حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے بعد کیا ہوا، کہ یہ موضوع الگ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے یہ ہیں اور نہایت عبرت انگیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس امت کی گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی، اور یہ ایک امت واحدہ ہونے کی بجائے پھر سے یہ گروہوں میں اور وہی قبائلی اور نسلی انداز سے گروہوں کے اندر یہ بیٹھے۔ حضور کے بعد جو مملکت قائم ہوئی تھی وہ خلافت راشدہ تھی، حالانکہ وہ خلافت قریش کہی جا سکتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق قریشی، حضرت عمر قریشی، حضرت عثمان قریشی، حضرت علی قریشی، یہ تو مملکت قریش ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو 10 سربردگان رسالت تھے، انہوں نے اس کو مملکت قریش نہیں کہا، مملکت بنو ہاشم نہیں کہا، یہ خلافت راشدہ رہی۔ اور اس کے بعد جب جیسا میں نے کہا ہے کہ یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی تو پھر بنی امیہ کی سلطنت آئی، بنو عباس کی سلطنت آئی، بنو فاطمہ کی سلطنت آئی، پھر ایران کی سلطنت آئی، پھر ترکوں کی آئی، افغانوں کی آئی، پٹھانوں کی آئی، راجپوتوں کی آئی، چل سو چل۔ اس کے بعد عزیزان نہ آئی تو پھر امت کی مملکت نہ آئی۔ اور ہندوستان میں آ کے تو ہمارے ساتھ ایک اور مذہب ہو گیا، یہ ہندوؤں کے جو ورم تھے نا، براہمن، کشتری، ویش اور شودر، ہم میں سے بیشتر وہ ہے کہ جو ہندوؤں سے ہی کنورٹ ہو کر مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھر رام جاتا ہی جائے رحیم آتا ہی آئے، وہ رحیم تو پتہ نہیں آیا یا نہیں آیا، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ رام تو نہیں گیا ہمارے اندر۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ یہ سید، پٹھان،
آوان، آرائن، راجپوت، یہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب سے بڑا نام ہمارے ہاں جو سید کا ہے، یہ نسلی نسبت کے لیے، یعنی حضرت علی کی اولاد بطن فاطمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں سید کہا جاتا ہے نا، یعنی جو حضرت علی کی اولاد حضرت فاطمہ کے بطن سے ہیں وہ بھی سید نہیں، وہ علوی کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو سید کی نسبت ہے اس نسل کے اعتبار سے نہ قرآن میں اس کا نام، نہ حدیث میں اس کا نام، نہ اس اعتبار سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کسی نے سید کہا، نہ امام حسن امام حسین کو کسی نے سید کہا۔ اس دور میں کہیں یہ لفظ ہی نہیں ملتا۔ آج بھی عربوں کے ہاں اس نسبت سے سید کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ وہ سید کے عام معنی جیسے مسٹر یا صاحب امتیاز یا سردار کے معنوں میں لیتے ہیں، آج بھی وہ تو غیر مسلموں کو بھی سید کہا کرتے جو ان کے ہاں چلا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ برہمنیت بھی ساتھ آئی ہے، یہ ذاتیں اور گوتیں اور یہ خاندان اور قبیلے اور یہ سارا کچھ یہ تو ہوا تھا، لیکن ایک بات اس پورے 1300 سال میں نہیں ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ مسلمان اپنے اندر تو اس قدر اختلاف اور اختلاف رکھتے تھے، یہ کسی غیر قوم کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بنے تھے۔ جس ملک میں مسلمان تھے آپ نے دیکھا ہوگا وہاں یہ الگ قوم کی حیثیت سے رہتے، یہ ایک چیز باقی چلی آ رہی تھی اسلام کی ان کے ہاں، یہ کسر پوری کر دی یورپ کی نظریہ نیشنلزم۔ نیشنلزم کا نظریہ یہ ہے کہ ایک مملکت کی حدود کے اندر بسنے والے، جغرافیکل باؤنڈریز جسے کہتے ہیں، کہ اس حدود کے اندر بسنے والے تمام انسان، وہ کوئی کسی مذہب کے انسان ہو، کوئی ان کی نسل ہو، کوئی بھی ان کی قوم، وہ تمام انسان جو ایک حدود مملکت کے اندر بستے ہیں وہ ایک قوم بن جاتے، یعنی مسلمان اور غیر مسلم ایک وطن کے اندر جو بستے ہیں وہ ایک قوم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو مسلمانوں نے اپنا امتیاز الگ رکھا تھا، اپنے اندر کتنے ان کے اختلافات، افتراقات، شعوب، قبائل، قومیں، گوتے، برادریاں بن گئی تھی، لیکن یہ کسی دوسری قوم کے ساتھ مل کر ایک قوم نہیں بنے تھے۔ یہ جو نظریہ چلا آ رہا تھا ان کے ہاں، اس کے اوپر سب سے پہلی زد جو تھی یورپ کے نیشنلزم کے نظریے نے ڈالی، اور یہ نظریہ اس غلغلے اور تنتنے سے بلند ہوا کہ ساری دنیا کی فضا اس سے متاثر ہوئی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں خود ہندوستان کے اندر بھی یہ نظریہ پوری جلال اور شوکت کے ساتھ گھر آیا، ہر طرف سے اس کی مدح و ستائش میں قصیدے کہے جاتے تھے۔ یوں نظر آتا تھا جیسا انسان نے اس فردوس گمگشتہ کو پھر سے پا لیا کہ جو اس کے باپ نے کھویا تھا کسی طرح سے۔ نیشنلزم، قومیت کا غلبہ، کوئی کھڑا ہو کے سوچتا نہیں تھا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے وہ دور کہ جس میں ہم اس بطل جلیل کی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، جس کی یاد منانے کے لیے ہم یہاں آئے جمع ہوئے ہیں۔ علامہ اقبال اسی ہندوستان کے پیدا ہوئے، سیالکوٹ میں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد وہ لاہور میں آ گئے، یہاں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے، یورپ کی نیشنلزم کا بڑا ہی دور دورہ تھا۔ ظاہر ہے کہ اس فضا میں اس قسم کا ایک ہونہار طالب علم وہ غیر متاثر نہیں رہ سکتا تھا۔ اقبال بھی اس فضا سے متاثر ہوا، اور اس نے بھی یہاں اسی نیشنلزم یا جسے وطنیت کہتے ہیں، وطن کی بنیاد پر قوم بننا، اس نے بھی اس نیشنلزم کے گیت گانے شروع کیے۔ وہ یہاں سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ولایت لیا،
اب آپ سوچئے کہ جو طالب علم یہاں نیشنلزم کا پرستار ہے وہ اگر یورپ میں چلا جائے کہ جہاں سے نیشنلزم کی ابری ہے اس کو کس قدر متشدد نیشنلسٹ بن کے واپس لوٹنا ہوگا. لیکن یہ فطرت کے عجیب انقلابات ہیں جن کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ہماری سعادت مندی کا ایک ستارہ ہے جو وہاں چمکتا ہے. اس قسم کا اقبال وہاں جاتا ہے اور جب واپس لوٹتا ہے تو وہ کوئی اور ہی اقبال ہوتا ہے. اقبال جہاں سے جاتا ہے تو یہ کہتے ہوئے کہ ہندی ہیں ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، اور جب واپس آتا ہے تو یہ گاتا ہوا کہ تینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. معلوم نہیں یہ 30 سالہ نوجوان یہاں سے قومیت کے جراثیم دماغ میں لے کے یورپ میں جاتا ہے جہاں کی فضا ان کو اس طرح سے پروان چڑھاتی ہے، لیکن وہ آتا ہے تو یہ انقلاب لیے ہوئے کہ وہ یہاں سے جاتا ہے تو یہ گنگناتا ہوا کہ خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے، اور واپس آتا ہے تو یہ الاپتا ہوا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہم اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. وہ گیا تھا تو یہ سندیش دیتا ہوا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، اور آیا تو یہ اعلان کرتا ہوا کہ بنایا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے نرالا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اقبال کے دل و دماغ میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ جیسے میں نے کہا ہے مورخ تو اس کے اوپر کافی، لیکن بات ساری یہ ہے کہ بچپن میں وہ جو باپ کی زیر نگرانی قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تھی اور جو وقتی طور پر ان ہنگاموں کے نیچے دب گئی تھی، یورپ میں جانے کے بعد جب حقائق کو اپنی نگاہوں سے اس شخص نے دیکھا تو وہ اوپر کی مصنوعی کہیں نکل گئی اور قرآن کی تعلیم پھر ابھر کر سامنے آ گئی. یہ انقلاب کیسے آیا تھا؟ علامہ اقبال نے اسے خود اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. ذرا آگے چل کے 1938 میں بتاؤں گا کہ اس وقت جہاں کتنا بڑا مار کا ایک پیش ہوا تھا. اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ زمانہ حال کے سیاسی لٹریچر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی نہیں بلکہ وطن ایک اصول ہے حیث اجتماعیہ انسانیہ کا، اور اس اعتبار سے ایک سیاسی تصور ہے. انہوں نے کہا تھا کہ وطن صرف ہوم لینڈ کا نام نہیں اب رہا، یہ تو ایک اصول بنا دیا گیا ہے کہ انسانوں کو ایک قوم کس بنا کے اوپر بنایا جائے گا، کس بنیادوں پر بنایا جائے گا. وطن نے یہ کیفیت اختیار کر لی ہے کیونکہ اسلام بھی حیث اجتماعیہ انسانیہ کا ایک قانون ہے. اس لیے وطن کو جب ایک سیاسی تصور کے طور پر استعمال کیا جائے تو وہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ میں اس نظریہ قومیت کی مخالفت کرتا ہوں. اس نے مخالفت کس انداز میں کی؟ یہاں آتے ہی انہوں نے ایک نظم لکھی، وطن ایک سیاسی تصور کی حیثیت. بانگ درا میں وہ نظم موجود ہے. انگلینڈ سے یورپ سے واپسی کے بعد وہ نظم لکھی گئی. میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ میں اس نظم کو آپ کے سامنے پیش کروں. وہاں سے بات ساری کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اقبال کیا تصور لے کے آیا تھا اور وطن کے معنی کیا ہیں. اس نے لکھا ہے کہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور یورپ، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم. اور تعجب تو بھی اس چیز سے تھا
کہ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، لیکن سمجھ لو کہ جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ یہ بت کہ تراشیدہ تہذیب نوی ہے، اور سنیے غارت گرے کا شانہ دین نبوی ہے۔ مسلمان سے کہتے ہیں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستوی ہے، اے نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ یہ نیشنلزم کہتا ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی۔ اگر انسان اور اس کی انسانیت کے جذبات کسی مقام کے اندر محدود ہو کر رہ جائے تو یاد رکھیے اس کا نتیجہ تباہی ہے۔ رہ بہر میں آزاد وطن صورت ماہی، کیا بات! کتنے نے اس کو اظہار بیان بھی اتنا خوبصورت عطا کیا تھا کہ اس کا جواب نہیں۔ کتنی جامع اور مکمل تشبیہ ہے یہ، وطن کے اندر بھی صورت ماہی، رہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ دیکھ تو بھی نبوت کی صداقت کی گواہی، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، لیکن ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ اور یہ وطن، یہ وطنیت، یہ نیشنلزم اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے، تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے، خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے، اور اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اور قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے۔ یہ پیغام دیا اس شخص نے آ کے یہاں، اس نے کہیں تو قوم کے نوجوانوں کو رمز اور ایما کے انداز میں یہ بات سمجھائی کہ با وطن وابستہ تقدیر دنیا کی اور قومیں اپنی تقدیروں کو وطن کے ساتھ وابستہ رکھتی ہیں، بر نسب بنیاد تعمیر وہ نسل کی بنیادوں کے اوپر بھی اپنی قومیت کی تعمیر کرتی ہیں، لیکن ملت مارا اساس دیگر، ہماری قوم، ہماری ملت، مسلمانوں کی اپنی امت جو ہے، اس کی بنیاد خون رنگ وطن کے اوپر نہیں، اساس اندر دل ماں مزمرز، اس کی بنیاد تو ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ دلوں کی ہم آہنگی جو ہے اس سے ایک ملت کی تشکیل ہوتی ہے، اور اسے ملت اسلامیہ یا امت محمدیہ کہتے ہیں، اور اسی کو انہوں نے اردو کی نظم کے اندر بیان کیا، جسے ابھی ابھی مرزا صاحب نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اور اسے دہراتا ہوں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ یہ اس طرح سے عملی تقلید مغرب کی کہ انہوں نے چونکہ وطن کی بنیادوں کے اوپر نیشنلزم کی ایک قومیت کی بنیاد رکھ دی ہے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر۔ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری۔ یاد رکھ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہیں کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ نے کہا یہ دین کی بنیادوں کے اوپر تمہاری ملت کا انتخاب۔ اس نے یہ پیغام تو ہندوستان میں دیا، لیکن جب اس نے کہا تھا کہ ایمان کے اشتراک پہ قوم بنتی ہے، تو ایمان کے اشتراک پہ تو صرف ہندوستان کے مسلمان ہی الگ نہیں تھے، ایمان کے اشتراک میں تو ہندوستان کا مسلمان، افریقہ کا مسلمان، حجاز کا مسلمان، چین کا مسلمان،
دنیا میں کہیں بھی ہو، وطن کے اعتبار سے کسی جگہ بھی ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، جو ہی وہ ایمان کے تاگے کے اندر یہ پرویا گیا، اس تسبیح کا دانہ بن گیا۔ اس اعتبار سے ملت اسلامیہ یا امت محمدیہ کسی خاص وطن کے اندر بھی نہیں ہے، ساری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں، ایک ملت ہیں، ایک قوم ہیں۔ اس لیے کہ قرآن نے جب یہ کہا تھا کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب بھائی بھائی ہیں، تو اس نے صرف عرب کے مومنوں کو نہیں کہا تھا، ہندوستان کے مومنوں کو نہیں کہا تھا۔ اور اسی لیے اقبال نے بھی اپنے پیغام میں ساری دنیا کے مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ 1922 میں پہلی جنگ کے بعد تمام مسلم ممالک انتہائی انحداد کے زمانے میں گزر رہے، بڑی بے بسی انتشار اور خلفشار انتشار رہا تھا۔ اس زمانے میں اقبال نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حفاظت ہی نہیں، استحکام، بقا، عروج اور سرفرازی کا راز کس بات میں ہے، اور وہ یہ کہ ایک ہو سارے حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بحد کاشغر، اور جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا آرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہگذر۔ اور اس کے بعد اگلے ہی سال 1923 میں انہوں نے اپنی وہ مشہور نظم طلوع اسلام جب پڑھی ہے تو اس میں انہی اقوام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، باقی انسانوں کو تو کر دیا ہے، لیکن اے امت اسلامیہ، اے امت محمدیہ، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا، یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی، ارے تو ہے شرمندہ ہے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بال و پر تیرے، غبار آلودہ رنگ و نسب ہے بال و پر تیرے، تو ہے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشا ہو جا۔ اس غبار کو یہاں پھینک دے اور اس کے بعد خالص توحید میں رنگے ہوئے ایک امت واحدہ کی شکل میں دنیا کے اوپر اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا۔ یہاں ایک بات سامنے آتی ہے اور اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب دنیا میں اور ممالک میں بھی تو مسلمان بستے ہیں، اور ہندوستان میں تو ہم غلام تھے اور وہ مسلمان آزاد تھے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ کیفیت ہے کہ اگر افریقہ کے کسی حبشی مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو یہاں ہماری آنکھ کے آبگینے میں آنسو چھلک اٹھتے ہیں، لیکن ہم پہ اتنی مصیبتیں آتی ہیں، اتنی تکلیفیں آتی ہیں، ہم نے کبھی نہیں سنا کہ ان ممالک کے مسلمانوں نے بھی ہمارے حق میں کبھی کوئی آواز بلند کی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی تھی عزیزان مان، کہ یہ ہماری سعادت مندی تھی، فطرت کی کرم بخشی تھی کہ ہندوستان کے اندر اقبال جیسا شخص پیدا ہو گیا۔ یہ صرف اقبال کے پیغام کا نتیجہ تھا جو غیر شعوری طور پر ہمارے دماغوں کے اندر آیا ہوا تھا کہ ہم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو امت واحدہ سمجھا ہوا تھا۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کے سینے سے ہمیشہ ہر مسلمان کی تکلیف میں درد ابھرتا تھا۔ جو حضرات کچھ میری عمر کے ہیں یا اس سے کچھ کم ہی صحیح انہیں یاد ہوگا کہ جب 1919-21-22 میں جب ترکوں کے اوپر وہ مصیبت آئی ہے اور یونانیوں نے جب ان پہ حملہ کیا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اسے اس مرد بیمار کے سرہانے یورپ کے گرد آ کے بیٹھ گئے تھے کہ کس وقت اس کا دم نکلتا ہے تو ہم اس کا گوشت نوچ کے لے جاتے ہیں۔ اس زمانے میں جو قیامت برپا کی تھی یونانیوں نے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پنجاب کی گلیوں میں اذان سحر کے ساتھ ہم
نماز کمیٹیوں کی شکل میں اٹھتے تھے اور روتے تھے اور گاتے پھرتے تھے کہ غازی مصطفیٰ کا بادشاہ کمال وے تیریاں دور بلائیاں، روندے سمرنا دے دال وے بیوہ ہو گئیاں مائیاں. یاد ہے نا آپ کو یہ چیزیں؟ ہم کیوں روئے تھے اس چیز سے؟ اس لیے کہ اقبال تھا ہم میں، جس کی کیفیت یہ تھی کہ یہ تو پھر 1921-22 کی بات میں کر رہا ہوں. 1912 میں جب طرابلس کی جنگ ہوئی ہے، ٹریپولی کی جنگ، اس جنگ میں ایک خبر چھپی کہ ایک چھوٹی سی بچی فاطمہ بنت عبداللہ وہ میدان جنگ میں شہیدوں کو پانی پلاتی ہوئی خود بھی شہید ہو گئی. اقبال کا قلب درداشناک. انہوں نے اسی زمانے میں وہ نظم لکھی فاطمہ بنت عبداللہ کی. اس نظم میں انہوں نے کہا کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے. یہ نہیں کہ طرابلس والوں کے لیے وجہ فخر ہے، عربوں کے لیے وجہ فخر ہے. فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے. یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی. اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ یہ فاطمہ کسی خاص نسل دم قوم وطن کی بچی نہیں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی. اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی پوشیدہ ہیں. یہ تھا اقبال. طرابلس کے جنگ میں شہید ہونے والی بچی اقبال کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں. اور پھر وہ واقعہ بھی تو اسی جنگ طرابلسی کا ہے. اور آج میں پھر کہوں گا کہ اگر ایسے احباب کوئی موجود ہیں تو سید بالوں والے تو شاید ان کو یاد ہوگا. سن 12 کی بات ہے، طرابلس میں مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ارزاں ہو گیا اور یہاں ہندوستان کے مسلمانوں کے اوپر ایک قیامت ٹوٹ پڑی تھی. شاہی مسجد میں ایک جلسہ ہوا، بہت بڑا جلسہ، طرابلس کے شہیدوں کی یاد میں. علامہ اقبال وہاں موجود، نڈھال تھے ان کے غم میں. لوگوں نے کشا کشا کھینچ لیا کہ اسٹیج پہ آئیے، ان کی یاد میں کچھ کہی. روتے ہوئے، کانپتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، بلکتے ہوئے یہ اسٹیج پر آئے اور وہاں آ کے انہوں نے وہ نظم پڑھی ہے کہ آج بھی جب اس کو سامنے لایا جاتا ہے عزیزاں نے من جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ایک محاکاتی انداز کے اندر کہا کہ مجھے یہاں سے آسمان پہ فرشتے لے گئے. وہاں جا کے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے کھڑا کر دیا. حضور نے مجھے دیکھا، کہا کہ نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا. کیا انداز ہے بات کرنے کا. اقبال کہتا ہے کہ میں نے بساط احترام عرض کیا کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی. ہزاروں لال و گل ہیں ریاض ہستی میں، لیکن وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی. تو میں وہ کون سا تحفہ آپ کے لیے لاتا جو حضور کے شایان شان تھا. لیکن اس کے باوجود آیا ہوں تو خالی ہاتھ آنا مناسب نہ سمجھا، مگر میں نظر کو ایک آب گینے لایا ہوں، شیشے کی ایک بوتل. مگر میں نظر کو ایک آب گینا لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی. کیا چیز تھی؟ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کو ہے لہو اس میں. تڑپا دیا تھا اس نظم میں. جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں.
میں کہہ یہ رہا تھا کہ اقبال نے ہمیں یہ پیغام دیا تھا کہ ساری دنیا کے مسلمان امت واحدہ ہیں، اس لیے اگر ان پہ طرابلس کے میدانوں کے اندر بھی کسی قسم کی کچھ مصیبت آتی ہے تو ہندوستان کے مسلمانوں کے آنکھ سے کرنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1922 میں جب ترکوں نے شکست دی ہے، یونانیوں نے شکست دی ہے ترکوں کو، تو انہوں نے اسلامیہ کالج کی گراؤنڈ میں وہ نظم پڑھی تھی خضر راہ۔ مجھے ویسے تو بہت سی سعادتیں حاصل ہیں ان کی سخت برداری کی، لیکن یہ اب تک یاد ہے کہ اس اجتماع میں میں بھی موجود تھا۔ انہوں نے نظم کو پڑھی تھی خضر راہ، جس میں روتے ہوئے چیختے ہوئے، اور جنہوں نے سنا انہیں معلوم ہے کہ وہ کس انداز سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ انہوں نے نظم پڑھی تھی کہ لے گئے تسلیس کے فرزند میراث خلیل، کشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک حجاز، اور ہو گئی رسوا زمانے میں کلاه نالا رنگ، جو سراپا نازتے ہیں عقاب مجبور نیاز۔ لیکن اقبال کا انداز اور تھا، وہ تو امیدوں کا شہزادہ تھا، انتہائی یاس اور نا امیدی کے زمانے میں بھی وہ کبھی امید کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتا تھا۔ اسی نظم میں روتے رلاتے جب آخر میں پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں، مسلمستی سینہ را آج آرزو آباد کا، تو مسلمان سینے میں آرزو کو آباد رکھ، اس لیے کہ ہر زمان پیش نظر ما یخلف المیعاد آن۔ خدا نے کہا ہوا ہے کہ ہم اپنے وعدوں کی خلاف نہیں کیا کرتے، تم اپنے سامنے خدا کے وعدوں کو رکھو، اس لیے اپنے سینوں کو آرزو سے آباد رکھو۔ معلوم نہیں کہ اس مرد مومن کی فراست نے آنے والے دور کی تصویر کس طرح سے دیکھ لی تھی۔ 22 میں یہ کہا تھا جبکہ ترکی کے حصے بکرے ہو رہے تھے، ایک ہی سال کے بعد سن 23 کے اندر مصطفیٰ کمال پاشا اور ترکوں نے ایک جھٹکا ایسا دیا کہ اس کے بعد نہ انجن نہ محنت نہ انجینئرنگ، نہ یونان رہا نہ یونان کے ساتھی یورپ کی قوتیں رہی، اور ترک تر و تازہ اسی طرح سے پھر شان و شوکت لیے ہوئے آ گئے۔ 23 میں انہوں نے پھر اپنی نظم طلوع اسلام پڑھی، وہی اقبال جو پچھلے سال روتا ہوا بھلکتا ہوا آیا تھا، رقصاں کرتا جمبا فرہندا ناچتا گاتا اسٹیج کے اوپر آیا اور آگے کہا دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی سنک تاوی۔ کیا انداز تھا، دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی سنک تاوی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی، کرو کے مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و خوارابی۔ کہا کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ یہ تھا اقبال عزیزان نے، ہم نے تو اسے شاعری ہی سمجھا۔ یورپ کے سیاسیین جانتے تھے کہ اقبال کے اس پیغام میں کتنا بڑا خطرہ پوشیدہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ساری دنیا پر بکھرے ہوئے مسلمان اس پیغام کی روح سے اگر ایک دفعہ بھی امت واحدہ بن گئے تو دنیا کی کوئی قوت ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ یہ تھا وہ راز جس کے متعلق اقبال نے کہا کہ مجھے یورپین مصنفوں کی تحریروں سے ابتدائی سے یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی کہ یورپ کی ملوکانہ اغراض اس امر کی متقاضی ہیں کہ اسلام کی وحدت دینی کو پارا پارا کرنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی حربہ نہیں کہ اسلامی ممالک میں افرنگی نظریہ وطنیت کی اشاعت کی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں کی یہ تدبیر جنگ عظیم میں کامیاب ہو گئی۔ یہ تھا یورپ میں جو اس نظریہ وطنیت کو مسلمانوں کے ملکوں میں عام کیا تھا، اس سے مقصد یہ تھا کہ یہ کبھی پھر دوبارہ ایمان کے اشتراک کی بنیاد پر ایک قوم نہ بن جائیں، ایک امت نہ بن جائیں۔
ان کو پہلے نسلوں کے چکر میں رکھا، پھر وطنیت کے چکر کے اندر لائے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ ہندوستان میں اس سے پہلے اس آواز کی مخالفت نہیں ہوئی کہ یہاں کی سیاست کا رنگ کچھ اور تھا، لیکن 1930 کے بعد جب ہندوؤں نے دیکھا کہ انگریز آہستہ آہستہ اختیارات منتقل کر رہا ہے ہندوستانیوں کی طرف، اور نظر یہ آتا تھا کہ یہ غالباً انتقال اختیارات آزادی کے اوپر منتج ہوگا، تو پھر ہندو کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہوا۔ ہندو نے یہ کہا کہ یہاں کا نظام یہ ہوگا کہ سارے ہندوستان میں ایک قوم بستی ہے وطن کی بنیادوں پر، نظام یہاں جمہوریت کا ہوگا۔ بڑی آسان ہے بات آج سمجھنے کی، عزیزان مانیے، سارے ہندوستان کے رہنے والے ایک قوم، ساری قوم کا نظام جمہوریت، جمہوریت کے معنی کہ جو اکثریت کے اندر ہے وہ ہمیشہ حکومت کرے گی پارٹی، اور ظاہر ہے کہ آبادی کے اعتبار سے تو ہندو وہاں اکثریت میں تھا اور ہمیشہ اس نے اکثریت میں رہنا تھا۔ یہ مائنارٹی، یہ اقلیت، انکنورٹیبل جسے کہتے ہیں، یہ اقلیت کبھی بھی اکثریت میں نہیں بدل سکتی تھی۔ دنیا کو دکھایا گیا کہ ہم جمہوری نظام یہاں چاہتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا جمہوریت کی قائل تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ بہت ٹھیک ہے، جمہوری نظام ہونا چاہیے۔ لیکن اس جمہوری نظام میں آپ نے دیکھا کہ ہندو کے ذہن میں کیا، وہ اپنی 1000 سالہ غلامی کا انتقام مسلمانوں سے لینا چاہتا تھا، ابدی طور پر ان کو اپنی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنا چاہتا تھا، نام اس کا جمہوری نظام رکھنا چاہتا تھا۔ اقبال کی نگاہوں نے اس کو بھاگا، اور اس کے بعد اس نے اپنے پیغام کا رخ خاص طور پر ہندوستان کی سیاست کی طرف مرکوز کیا۔ یہاں اس نے مسلمان سے کہا کہ تمہاری بنیاد قومیت کی اشتراک وطن نہیں ہے۔ ہندو کی طرف سے پیش کردہ پہلا مسلمان جو تھا اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ تم اشتراک ایمان کی بنا پر ہندوؤں سے الگ ایک مستقل ذات قوم ہو، الگ قومیت یہاں لگ، اور جب الگ قوم ہو تو قوم اپنے لیے الگ مملکت چاہتی ہے، اس لیے یہاں 2 مملکتیں وجود میں آئیں، اور یہ وہ چیز تھی جو 1930 کے خطبے میں اقبال نے پیش کر دی، جو اس سے پیش کر کسی کے تصور میں بات یاد نہیں آئی تھی۔ ہندو نے اس کی مخالفت شروع کر دی، مخالفت کرنی۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہندو کی طرف سے اس کی مخالفت سیاست کی بنا پہ ہو رہی ہے، اقبال کی طرف سے اس کی موافقت جو ہو رہی ہے دین کے تقاضے کی بنیاد کے اوپر ہو رہی ہے، اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے سیاست بھی چلی آ رہی ہے۔ ہمارے ہاں کی سیاست تو دین کے پیچھے آتی ہے، ہمارا دین سیاست کے پیچھے نہیں چلتا۔ ہندو نے مخالفت کی، اور یہاں آ کر پھر ایک عبرتناک منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں بھی مخالفوں دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنا چاہا، انہیں خود مسلمانوں کے اندر سے اپنے لیے آلہ کار ملی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ چیز کہ متحدہ قومیت وطنیت کی بنا پہ جو ہندو چاہتا تھا، اس میں مسلمان کے لیے کس قدر ابدی تباہی تھی، اس سے بچنے کے لیے یہ آواز بلند ہو رہی تھی، لیکن ہندوستان کے مسلمان سربراہ وہ ہندو کے ساتھ ہم نوا ہو گئے وطنیت کی قومیت کی بنیادوں کے اوپر۔ ان میں اکثر تو مغرب زدہ مصروں کی کلاس تھی، اقبال نے اسے بھی برباد کر دیا، کہا کہ یہ اسلام سے ناآشنا ہے اس لیے یہ چیزیں کہتے ہیں، افسوس ضرور ہے لیکن یہ چیز زہرا گداز نہیں۔ لیکن آگے بڑھے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء کرام نیشنلسٹ علماء کی شکل میں ایک جمعیت علماء ہند قائم کر کے، ایک جماعت، ایک انجمن بنا کر ہندو کے ساتھ ہم نوا ہو گئے متحدہ قومیت سے، اور مسلمانوں کے اس نظریے کی مخالفت کرنے لگے۔ یہ چیز ناقابل برداشت۔
1938 کے اوائل کا ذکر ہے۔ اسی لاہور میں علامہ اقبال گویا بستر مرگ پر پڑے۔ کبھی کوئی وقت ہوگا تو اقبال کے ساتھ اپنی کچھ باتیں بھی سناؤں گا آپ کو۔ آج تو اس کا پیغام صرف پیش کروں گا۔ 38 کی بات اس لیے آ گئی کہ 19 جنوری 1938 میں پہلا یوم اقبال یہاں منایا گیا تھا، اور ہم ایک قافلے کی شکل میں دلی سے یہاں آئے تھے۔ ان افراد کارواں میں میری خوش بختی ہے کہ ہم دو ابھی تک زندہ ہیں، ایک یہ خاکسار اور ایک میرے عزیز بزرگ بزرگ شیخ سراج الحق صاحب جو بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمر نور عطا کرے۔ دلی سے ہم لوگ ایک قافلے کی شکل میں یہاں آئے تھے، پہلا یوم اقبال منایا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علامہ سے میری آخری ملاقات یہی موضوع تھا۔ زمانہ وہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی دارالعلوم دیوبند تمام دنیا میں سب سے بڑا، جامعہ ازہر کے بعد سب سے بڑا دینی مکتب، ایک اعتبار سے ازہر سے بھی بڑا تھا۔ اس مکتب دارالعلوم کے شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی، آپ سوچئے مقام ان کا کیا ہے۔ دلی میں انہوں نے پل بنگش ایک محلہ تھا، اس کے قریب ہی میں بھی رہا کرتا تھا۔ ایک جلسہ عام میں انہوں نے یہ کہا، یہ نیشنلسٹ علماء کے سر خیل، انہوں نے اس اعلانیہ جلسے میں کہا کہ قومیتیں اوطان سے بنا کرتی، قوم کی بنیاد وطن ہوتی۔ علامہ اقبال نے جب یہ سنا تو ہم نے دیکھی ان کی کیفیت جو تھی، پہلے ہی 1000 قسم کے عوارض میں مبتلا تھے، ان میں ذوق قلب بھی تھا اور دمے کا مرض بھی تھا۔ کیفیت ان کی یہ تھی کہ بستر پہ تڑپتے تھے، کرب سے، اضطراب سے، کوئی اور بات زبان پہ نہیں تھی۔ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ سوچئے کہ اگر دیوبند کے شیخ الحدیث یہ کہنے لگ جائیں کہ قومیت کا مدار وطن ہے، اسلام نہیں ہے، تو ہم اسلام کہاں سے ڈھونڈنے جائیں گے۔ روکتے تھے، چیختے تھے۔ علی بخش ان کا ملازم بتاتا ہے کہ راتوں کے آدھی رات کو اٹھ بیٹھتے تھے، سسکیاں لے لے کے روتے تھے، اور یہی بات وہ کہتے تھے۔ اور اسی اضطراب کے جوش میں وہ 3 شعر ان کی زبان پر آ گئے جو ابدی طور پر تاریخ کے اوراق میں لکھے گئے۔ عزیزان من، یہ ہماری پاکستان کی تاریخ میں کلائمیکس کا دور ہے جب انہوں نے یہ کہا۔ شعر ہے وہ 3 ہے فارسی زبان کے اندر، لیکن وہ اس قابل ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک ایک بچے کی زبان پہ ہونی چاہیے۔ انہوں نے انتہائی درد اور اضطراب میں کہا کہ عجم ہنوز نہ جاند رموز دین، عجم ابھی تک دین کے اسرار و حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ عجم ہنوز نہ جاند رموز دین، ورنہ دیوبند حسین احمد اینچے بولے بھی سروت برسر ممبر کے ملت اور وطن است، وہ قیامت ہے۔ یہ دیوبند کا حسین احمد برسر ممبر مجمع عام میں یہ کہتا ہے کہ ملت اور وطن است کے بے خبر سے مقام محمد عربی، محمد عربی کے مقام سے کتنا دیر ناشنا ہے وہ۔ اور اس کے بعد یہ کہا حسین احمد دا مصطفیٰ بے رساں خیش را کے دین ہموس، وطن کی طرف نسبتیں کرنے والے اپنی نسبت مصطفیٰ کی طرف کر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین وہی ہے، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول حدیث، اگر اپنی نسبت اس کی طرف نہیں کرتا تو پھر دین نہیں، بول حبی ہے۔ آپ کو معلوم ہے عزیزان من یہ بات کیا کہہ گئے ہیں؟ مصطفیٰ بے رساں تیسرا کے دین ہماری، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث، خالص یہ مسئلہ اس کے اندر آ گیا ہے۔ اسی مکے کے اندر ابو لہب حضور کا چچا، وطن کے اعتبار سے دونوں کا وطن ایک،
اگر وطن وجہ اشتراک بنتا ہے قومیت کی تو محمد اور ابو لہب کو ایک قوم کا فرد ہونا چاہیے تھا. سیدھی سی بات. اگر نسل کو وجہ اشتراک بننا چاہیے قومیت کا تو نسلی اعتبار سے نہیں، یہ تو حقیقی چچا بھتیجا تھا. زبان کو بننا چاہیے تھا تو دونوں کی زبان ایک تھی. لیکن اس قدر باہمی یگانت اور اشتراکات کے باوجود محمد ایک اور قوم کے فرد تھے، ابو لہب اور قوم کا فرد تھا. کہا یہ کہ ملت اسلامیہ کے ساتھ رہنا ہے تو بمصطفیٰ بے رساں خویش را، اپنی نسبت مصطفیٰ کی طرف کر. اگر یہ نہیں کرے گا تو پھر دوسری قومیت بنتی تھی نا ابو لہبی اشتراک کی بنا پر. اگر وہ یہ نہیں تو کرے گا تو ہندوستان کے وطن کی بنا پہ قومیت بنائے گا تو یہ ابو لہبی ہوگی، مصطفی شان نہیں ہوگی. ان 3 شعروں نے یہاں تہلکہ مچا دیا تھا. عزیزان من، یہ الگ بات ہے کہ یہ جس شدت جذبات سے یہ نکلے تھے اقبال کی جان لے گئے. وہ اسی مرض کے اندر انہوں نے جان دے دی تھی. اپریل کے مہینے میں آگے یہ آخری شعر تھے جو ان کی زبان سے لے گئے. بمصطفیٰ بے رساں کی اطراع کہ دی ہماؤس، اگر بہو نہ رسیدی تمام ابو لہب. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے بعد مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے ساتھی اپنی غلطی کا احساس کر لیتے، اعتراف کر لیتے. بات بڑی صاف، لیکن انہوں نے اپنی منافعت میں لمبے چوڑے جوابات کرنے شروع کر دیے. اس کے اندر انہوں نے حسد ناو، صرف ناو کی بحثیں شروع کر دی، لغات اور قاموس کے حوالے دینے شروع کر دی. وہ یہی چیز تھی جس کی بنا پہ علامہ نے کہا تھا کہ قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. قلندر جز 2 حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا. فقیہ شہر قاروں ہے لغت آئے حجازی کا. اور پھر اس کے جواب میں جو آپ نے وہ بیان شائع کیا ہے کہ جسے مارکائے دین و وطن کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فطرت بعض اوقات طریقے تو اس کے کچھ بڑے سخت اور پرخت سے درست سے ہوتے ہیں، لیکن بات کام کی لے آتی ہے. یہ دستاویز اقبال کے ہاتھوں سے آ نہیں سکتی تھی اگر یہ اس قدر کرائسس کا معاملہ نہ ہوا تھا. آج تو میرا خیال ہے کہ ہماری نژاد نو کو یہ علم بھی نہیں ہوگا کہ اس قسم کی کوئی دستاویز بھی ہمارے ہاں ہے. لیکن اگر ہمارے دن پھر گئے، اگر یہاں اس کا احساس بیدار ہو گیا کہ اقبال بھی کوئی شاید تھا اس کے اندر، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کے نصاب کے اندر داخل ہونی چاہیے. سب کن ان چیزوں کو پڑھانا چاہیے. دین کی اساس، اصول، حقیقت، بنیاد اقبال نے اس مختصر سے بیان کے اندر اس طرح سمو کے رکھ دی ہے جیسے آنکھ کے تل میں آسمان آ جاتا ہے. اس میں انہوں نے بتایا کہ اسلام میں وطنیت کی کیا حیثیت ہے، قومیت کا مدار کیا ہے، اور اس میں آخر میں یہ چیز کہی تھی کہ اگر بعض مسلمان اس فریب میں مبتلا ہیں کہ دین اور وطن بحیثیت ایک سیاسی تصور کے یکجا رہ سکتے ہیں، تو میں بر وقت مسلمانوں کو انتباہ کرتا ہوں کہ اس راہ کا آخری مرحلہ اول تو لادینی ہوگا. سیکولر انداز کی حکومت آ جائے گی، یاد رکھو. اور اگر لادینی نہیں تو اسلام تو محض ایک اخلاقی نظریہ سمجھ کر اس کے اجتماعی نظام سے لاپرواہی برتی جائے. یہ انہوں نے انتباہ اسی زمانے میں یہ دیا تھا. آپ دنیا میں کہیں دیکھ لیجئے جہاں بھی وطنیت کو قومیت کی بنیاد قرار دیا گیا ہے، حکومت وہاں ہر جگہ سیکولر ہے. آپ یہاں اسلامی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا اگر آپ قومیت کی تشکیل دین کے علاوہ کسی اور معیار کے مطابق رکھ سکتا ہے. یہ اعلان انہوں نے اس طرف کیا. لیکن
مولانا صاحبان میں سے کسی کو اس کی توفیق نہ ہوئی، اس کا اعتراف کر توفیق ہوئی تو کن کو توفیق ہوئی؟ ہندو لیڈروں کو توفیق. لالا لاجپت رائے اسی لاہور کے ایک ممتاز کانگریسی لیڈر، بڑے متشدد ہندو، میں نے دیکھا ہے انہوں نے اس زمانے میں کانگریس کے پریزیڈنٹ سی آر داس کو ایک خط لکھا، غور سے سننے کے قابل، ہندو سمجھا. اس نے لکھا تھا اس خط میں کہ ایک اور چیز جو کچھ عرصہ سے میرے لیے بے حد وجہ اضطراب ہو رہی ہے، ہندو مسلم اتحاد یا متحدہ قومیت کا مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اس پر دعوت غور و فکر دوں. گزشتہ 6 ماہ میں میں نے اپنے وقت کا بیشتر حصہ اسلامی تاریخ اور اسلامی قوانین کے مطالعہ میں صرف کیا ہے، اور اس سے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ چیز یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملا کر ایک قوم بنا دینا یا ان میں اتحاد پیدا کرنا ایک امر محال اور ناقابل عمل شے ہے. میں تہہ دل سے ہندو مسلم اتحاد کی ضرورت کا قائل ہوں، یہ فکرہ سننے کے قابل ہے. اس کے لیے میں مسلمان رہنماؤں پر اعتماد کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن قرآن اور حدیث کے احکام کو ہم کیا کریں گے؟ کیا مسلمان رہنما ان کے اوپر خط تنصیب پھینک دیں گے؟ اللہ لاجپت رائے تو یہ جانتا ہے کہ قرآن اور حدیث کے احکام کی روح سے مسلمان کسی دوسری قوم کا جز نہیں بن سکتے. نہیں جانتا تو حسین احمد مدنی دیوبند کا شیخ الحدیث نہیں جانتا. اس دور عزیزان من اپنے دے گئے. علامہ اقبال کو تو پھر بھی یہ دنیا جانتی تھی کہ 1908 میں جب وہ واپس آئے ہیں تو اسی اسلامی قومیت کے پیغام بر تھے، قرآن کریم کے مفکر تھے، ان کی ساری زندگی اسلامی تعلیمات میں گزری تھی. وہ جاتے ہوئے اس شمع کو اس ہاتھ میں دے گئے کہ جن کے متعلق تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ شخص اسلامی اور مسلم قومیت کا بھی مدعی ہو سکتا ہے. وہ شخص تھا محمد علی جناح، پکا نیشنلسٹ، اتنا بڑا کانگریسی کہ بمبئی میں آج بھی جناح کانگریس ہال اس کی زندہ شہادت موجود ہے. اتنا بڑا کانگریسی کہ جب اس نے دیکھا کہ یہ اتحاد نہیں ہو سکتا ہندو مسلم کا تو وہ ہندوستان چھوڑ کے ولایت چلا گیا، وہاں جا بیٹھا. اور اقبال اپنے اس پیغام کی شمع کو محمد علی جناح کے ہاتھ میں دے دیا. یہ اس سے بھی زیادہ تحیر انگیز چیز ہے. جیسا اقبال کا ہم نے دیکھا کہ یورپ سے آیا تو اس میں ایک انقلاب آیا ہوا تھا، جناح کا یہ انقلاب اس سے زیادہ تحیر انگیز ہے. اتنا بڑا نیشنلسٹ جو یہاں سے روٹ کے وہاں چلا گیا تھا. یہ کیا ہوا تھا؟ ہیکٹر بلیتھو نے جناح کی سوام حیات لکھی. یہ ہم سے نہ سنیے کہ کہا جائے گا کہ جناح کی طرفداری کرتے. اس شخص نے یہ لکھا ہے کہ اقبال جناح سے ملتا رہا، وہ دوست تھے آپ، ان میں خط و خطابت بھی. وہ کہتا ہے کہ اقبال مسلسل یہ کوشش کرتا رہا کہ جناح کو کنورٹ کر دے. اس میں وقت تو لگ گیا لیکن بلاخر اقبال کامیاب ہو گیا اور اقبال جناح کو کنورٹ کر کے یورپ سے ہندوستان میں آیا. یہاں آنے کے بعد یہ تو ہیکٹر بلیتھو نے لکھا ہے، یہاں آنے کے بعد سن 37 میں علامہ اقبال نے 21 جون سن 37 کو جناح کے نام ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بہت مصروف انسان ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ میرا آپ کو بار بار لکھنا آپ پر گراں نہیں گزرتا ہوگا. میرے اس اصرار و تکرار کی وجہ یہ ہے کہ میری نگاہوں میں اس وقت ہندوستان بھر میں آپ ہی وہ واحد مسلمان ہیں جس کے ساتھ ملت اسلامیہ کو اپنی یہ امیدیں وابستہ کرنے کا حق ہے کہ آپ اس طوفان میں جو یہاں آنے والا ہے اس کی کشتی کو ثابت و سالم بامن و عافیت ساحل مراد تک لے جائیں گے. کیا نگاہ کی اس مرد مومن،
کس شخص کو بھانپا ہے اس نے، کس اعتماد کے ساتھ اس کو یہ شخص کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد کس طرح ہر فن اس کی یہ دور اندیشی صحیح ثابت ہوئی۔ واقعی یہ وہ شخص تھا کہ جو اس کشتی کو ساحل مراد تک بآفیت لے آیا۔ اب جنا کی کشمکش شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ آج کی تقریب کا موضوع صرف اقبال اور نظریہ دو قومی ہے، اس لیے میں جنا نے کس طرح سے یہ چموکھی لڑائی لڑی تھی اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ یہ چیزیں تو میں عمر بھر بیان کرتا چلا آ رہا ہوں، جتنی عمر باقی ہے اس میں بھی یہ بیان کرتا چلا جاؤں گا کہ یہ در حقیقت دین کی تفسیر ہے، قرآن ہی کی تشریح ہے جو کچھ یہاں ہوا تھا۔ جنا نے یہ چموکھی لڑائی لڑی، اور اس کے بعد 14-15 اگست کی درمیانی شب کو اس مملکت پاکستان کے وجود کا اعلان۔ بعض اوقات بعض چیزیں فطرت کی طرف سے بڑی ہی حسین اور حسن اتفاق کی ہوتی ہیں۔ 14-15 اگست 1947 کی درمیانی شب وہ تھی کہ جسے عام طور پر شب قدر کہا جاتا ہے، رمضان کی 27ویں کی رات تھی۔ اور جب یہ مملکت وجود میں اس دن آئی ہے تو چونکہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ یہ امت، یہ قوم منفرد قوم ہے دنیا کے اندر۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے، میں نے کہا ہے کہ فطرت کی طرف سے یہ حسن انتخاب تھا کہ اس مملکت کے اس دن، اس سال کی تاریخ جو نکلی ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قرآن کی اس آیت سے 1368 تاریخ ہجری نکلتی ہے پاکستان کی تشکیل۔ تم وہ بہترین قوم ہو جسے ہم نے نو انسانی کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یوں اس قوم کی تشکیل سے ایک مملکت وجود میں آ گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی جو میں نے پہلے کہا ہے کہ صدر اول کے بعد اسلام کی، مسلمانوں کی یہ گاڑی دوسری پٹڑی پر جا پڑی۔ حصول پاکستان کے بعد وہ تو پھر بھی کچھ وقت کے بعد جا کے پڑی تھی، ہم نے تو شروع ہی سے اس سے انکار کر دیا۔ کس چیز سے انکار کیا ہم نے؟ پہلے ہی آئین کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ ہماری بنیاد کیا تھی؟ ایک وطن کے اندر بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم نہیں بن سکتے۔ ہم نے جو یہاں آنے کے بعد اپنا پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا، اس میں پاکستان کے اندر بسنے والے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک قوم تصور کر اللہ۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہمیں کام دیتا ہے کہ صاحب یہ تو سارا ایک وکیلانہ حربہ تھا جو استعمال کیا، ہم اس کا جواب نہیں دیتا۔ بہرحال مجھے اوروں سے غرض نہیں، میں نے عزیزان من اپنے دین کے تقاضے کی بنیاد پر 10 سال جنا کے زیر قیادت تحریک پاکستان میں حصہ لیا، طلوع اسلام کے اوراق زندہ شہادت ہیں۔ یہاں آنے کے بعد جب میں نے یہ دیکھا کہ پہلے ہی دن یہ ہٹ رہے ہیں اس دن سے یہ آواز پکار رہا ہوں۔ 25 سال کا عرصہ ہو گیا عزیزان مان، اللہ کا شکر ہے کہ طلوع اسلام نہایت پابندی سے اسی طرح سے یہ شائع ہو رہا ہے۔ ہر ایشو کے اندر یہ پکارتا چلا جا رہا ہوں کہ یہ جو چیز تم کر رہے ہو یہ اس بنیاد کو اکھیڑ دے گی جس پر اس مملکت کی عمارت تعمیر ہوئی ہے۔ بنیاد ہماری 2 قومی نظریہ تھا، تم نے یہاں آنے کے بعد ایک وطن کے اندر بسنے والے ہندو اور غیر مسلم اور غیر مسلموں کو ایک قوم جو تصور کر دیا ہے، ایک قوم جو قرار دے دیا ہے، 2 قومی نظریہ کی یہ خود تردید تم نے کر دی ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اس کا نتیجہ یہاں تو نہیں، بنگال میں، مشرقی بنگال میں اس کا نتیجہ بڑا تباہ کن ہوگا۔ میں خود وہاں گیا تھا، وہاں کے حالات دیکھ کے آیا تھا۔ میں نے 1953 میں یہاں آ کے ارباب اقتدار سے بھی کہا تھا، طلوع اسلام میں بھی میں نے لکھ دیا تھا کہ اگر آپ نے وہاں اس قومیت کے مسئلے کو الگ حل نہ کیا اور وہاں کے ہندو کو الگ قوم قرار نہ دیا تو یاد رکھو مشرقی پاکستان تمہارے ساتھ نہیں رہ سکے گا۔ میں نے 53 میں یہ لکھا تھا کہ کچھ بچانا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ
کنفیڈریسی کر دو، کم از کم نام تو اس کا رہ جائے گا، ورنہ وہ تمہارا حصہ نہیں رہ سکتا۔ 25 سال تک یہ پکارتا چلا آیا عزیزان من، کہاں کہ وہاں کیفیت یہ پیدا ہو گئی۔ کیوں کیفیت پیدا ہو گئی؟ ایک تو وہ 1.5 کروڑ کی آبادی غیر مسلموں کی آپ نے اپنی قوم کا فرض انہیں تسلیم کر دیا، وہ ویٹیج تھا آپ کے لیے، ہر فیصلہ جو ہوتا تھا ان کے وزن کی بنیادوں کے اوپر وہاں ہوتا تھا، پھر ساری تعلیم ان کے ہاتھوں میں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سن 71 تک بھی جب یہ سکوت سے ڈھاکا ہوا ہے، مشرقی بنگال کے کالجوں میں نہیں مدرسوں میں بھی جتنے استاد تھے ہندو تھے۔ وہاں کیا تعلیم ملی؟ ایک مثال اس کی پیش کرتا ہوں۔ ڈھاکہ یونیورسٹی کے ایم اے کا طالب علم عزیز الرحمان، اس کے ماں باپ نے نام رکھ دیا تھا اس کا۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں ابھی واضح ہو جائے۔ اس نے ایک خط اخبارات میں چھاپا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں جو یہ کہا گیا کہ مسلمان دین کی بنیادوں پر الگ قوم ہوتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوا، میں اس کے الفاظ اب پیش کر رہا ہوں کہ ہم بنگالی شری چیتنیہ، خودی رام، سبوس بوس، وجے سنگھ جیسے اپنے قومی ہیروز کو فراموش کر بیٹھے اور ان کی جگہ خالد، طارق، موسیٰ، علی جیسوں کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے۔ دیکھ رہے ہیں آپ تعلیم کو؟ نہیں جی، آگے چلیے۔ کہتا ہے ہم نے اپنے دیش کے بھگوان کو بھلا دیا اور اس کی جگہ ایک غیر ملکی خدا یعنی اللہ کو اپنا معبود بنا دیا۔ یہ عزیز الرحمان نامی لڑکا دکھ رہا ہے اخبار میں، سوچ رہے ہیں آپ وطنیت کی بنیاد کے اوپر قوم بنانے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کے نام اپنی زبان کی بجائے ایک اجنبی زبان میں رکھنے میں خوشی محسوس کرنے لگے۔ ہم نور اللہ، خلیل اللہ جیسے ناموں کا ریچھ گئے اور ناگنی کھاگنی جیسے سیدھے سادے ناموں کو ہم نے تیاگ دیا۔ مسلمان عزیز الرحمان ایم اے کا اسٹوڈنٹ سے لکھ رہا ہے، اور اس کے بعد اس نے لکھا کہ اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیدار ہو رہا ہے، اس سے اسلامی قومیت کے بند ڈھیلے پڑ جائیں گے اور علاقائی قومیت کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ مغربی پاکستان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدار ہو رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ سمجھنا سیکھ لیا ہے کہ ہم راجہ طاہر کی اولاد ہیں اور پہلے سندھی اور اس کے بعد کچھ اور ہیں۔ یہ ان زبان لکھا تھا عزیزان من۔ وہاں اس نے یہ کہا اور یہاں مغربی پاکستان کے اندر نئی نئی تحریکیں بیدار ہونا شروع ہو گئی۔ 1968 میں کراچی سے ایک عوامی انجمن کے نام پر ایک انجمن وجود میں آئی، جوش ملی آبادی، فیض احمد فیض جیسے حضرات اس کے اندر تھے۔ انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا مضمون کی شکل میں، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہمارے نزدیک جمہوری آزادی میں قوموں کی ترقی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، یہاں مغربی پاکستان میں جو مختلف قوموں کا وطن ہے، مختلف قوموں کا وطن مغربی پاکستان کی، وہ حالات پیدا کیے جائیں کہ سب قومیں ان کی زبانیں اور تہذیبیں کسی ایک قوم کے اثر و تسلط سے آزاد ہو کر خود مختارانہ ترقی کر سکیں سب قومیں۔ ہمارے نزدیک پاکستان کی تمام قومیں مساوی حقوق کی مالک ہیں۔ یہ پہلی چنگاری تھی جو پاکستان میں ملت اسلامیہ کے نیستان میں پھینکی گئی۔ اب اس کے بعد جو رو یہاں چلی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر 4 قومیتوں کا مسئلہ یہاں اٹھا۔ پہلے انہوں نے 4 قومیں کہا، جب اس کے خلاف مخالفت ہوئی تو انہوں نے کہا قومیں نہیں قومیتیں۔ نام کے بدل دینے سے تو کچھ نہیں بنتا۔ انہوں نے قومیت کی وہی تعریف کی ہے جو قوم کی ہوتی ہے کہ قوم الگ اینٹی اور تشخص اپنا رکھتی ہے اور یہ خود مختاری کا دعویٰ اپنے اندر لیے ہوئے رہتا ہے۔ یہ وہی 4 قومیتوں کا نظریہ ہے جو آپ کے ہاں اب 4 صوبوں کے اندر کامل خود مختاری کے مطالبے تک پہنچ رہا ہے۔ آپ آہستہ آہستہ یہ بات اور آگے بڑھی۔
جب سقوط ڈھاکہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے جب جشن منایا ہے اس کا، اس جشن کے اندر جو اس نے مبارکباد اس کو دی تھی اپنے اہل وطن نے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے سقوط ڈھاکہ کے اوپر، تو اس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ یہ کامیابی نہ ہماری فوجوں کی کامیابی ہے اور نہ ہماری حکومت کی کامیابی، یہ کامیابی ہے حق پر مبنی نظریہ کی، اس نظریہ پر جو باطل پر مبنی تھا اور جس پر مسلمانوں نے تحریک پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ جی اس نے ادھر یہ کہا اور ادھر ہمارے ہاں خان عبد الولی خان صاحب نے اعلان فرمایا کہ 2 قومی نظریہ ختم ہو چکا ہے، اسلام کی باتیں 1500 سال پرانی اور فرسودہ ہیں، 25 سال کے تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ نظریہ پاکستان غلط ہے۔ بیٹے نے یہ کہا اور والد بزرگوار نے ٹائمز آف انڈیا کے نمائندے مسٹر دلیپ کمار مکھرجی کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ چند سال پہلے کا پاکستان اب مر چکا ہے، مغربی پاکستان میں 4 قومیتوں کے درمیان رشتے کے لیے اسلام کافی نہیں رہے گا، اس کے لیے سیکولر بنیادوں پر رشتے کی تعمیر کرنی ہوگی۔ سوچ رہے ہو کہاں پہنچ رہے ہیں ہم؟ اور یہ بات انہوں نے ابھی نہیں کہی، 1969 میں انہوں نے جب وہ کابل سے بھارت گئے ہیں، وہاں بھارت میں انہوں نے اپنی 2 قومی نظریہ کبھی تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی میں کبھی ایسا کروں گا۔ مگر قومیت کا معیار کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں افغانستان کے باشندوں کو بھی کہتا رہا ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی کہ اسلام دنیا میں انسان کے بعد آیا ہے، اور دیکھیے دلیل کہ اسلام دنیا میں انسان کے بعد آیا ہے۔ جب اسلام یا کوئی اور مذہب دنیا میں نہیں تھا اس وقت بھی تو یہاں انسان بستے تھے، ان کی کوئی نہ کوئی قومیت تو تھی، لہذا میں اسے کس طرح تسلیم کر لوں کہ قومیت کا معیار مذہب ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ہماری مشکلات کا سبب یہ ہے کہ ہم مذہب کو قومیت کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ جی کسی اقبال کی سرزمین میں عزیزان مان یہ آوازیں اٹھنی شروع ہو، اور اس کے بعد یہ جو اب پھیلی ہے بات، تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری نئی نسل کے نوجوان جن کی تعلیم کا ہم نے کوئی انتظام نہ آج تک کیا، ان میں سے ایک ایک ہی زبان پہ یہ چیز اب آ رہی ہے کہ واقعی مذہب جو ہے یہ ایک فرسودہ سی چیز ہے، اسے قومیت کا مدار نہیں بننا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اسے سیاست کے اندر دخل ہی نہیں دینا چاہیے۔ یہ چیز آج عام ہوتی چلی جائے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اس زمانے میں بھی ہندوؤں نے یہ بات سمجھ لی تھی، مسلمانوں نے نہیں سمجھی تھی۔ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ ہندو اس چیز کو سمجھتا ہے۔ ہندوستان کا ایک بہت مشہور مصنف ہے مراد سی چودھری، بڑا بین الاقوامی شہرت کا یہ شخص، عجیب آدمی ہے کہ حق کی بات بلند کرنے میں وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس شخص نے یہ بات انڈیا کے اندر یہ کہی تھی کہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب دوبارہ کھل کر پورے شد و مت سے مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ جب تک ہندوستان کی حکومت اور ہندوستان کے ہندو یہ رٹ لگاتے رہیں گے کہ یہاں کے مسلمان ایک متحدہ قومیت کا جز ہے، اس وقت تک ہندو مسلم فسادات کے مسئلے کو سلجھایا نہیں جا سکتا۔ یہ امر واقعی ہے کہ ہندو اور مسلمان 2 الگ الگ معاشرے ہیں جو 2 الگ الگ تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کے اندر یہ اختلاف ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر میری یہ بات مان لی جائے تو پھر اگلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے کہ ہندو اور مسلم 2 الگ الگ قومیں ہیں۔ ہندوستان کا ہندو یہ کہہ رہا ہے، اور یہاں ہمارے ہاں اس مغربی پاکستان میں اب ایک حصہ تو الگ ہو گیا، یہاں آپ کے ہاں اقبال کی قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر منٹو پارک یا اقبال پارک کے اس مینار کے سرہانے سائے میں کھڑے ہو کے جہاں یہ ریگولیشن آپ کے پاس ہوئے تھے، اب یہ جلسے کیے جاتے ہیں کہ نظم کو سیاست میں کوئی دخل نہیں ہے، یہاں 4 قومیتیں بستی ہیں جو اپنے اپنے
خود مختاری کے حقوق رکھتی ہیں، مذہب بنائے قومیت نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے ہاں پرچار ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ان کی مخالفت کرنے والے کہتے ہیں نا کہ دو قومی نظریہ ہے ہمارا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ ایک سوال ان سے کیجیے عزیزان ایمان، ان سے کہیے دو قومی نظریہ کہنے والوں کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پاکستان میں دو قومیں ہیں، دو قومی نظریہ کے یہی معنی ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ کے نزدیک پاکستان میں وہ دو قومیں کون سی؟ بات صاف ہو جائے۔ چار قوموں والے تو گنا دیتے ہیں کہ پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچی، چار صوبے میں رہ گئے۔ بہاولپور والے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی صوبہ الگ بن جائے، پھر چار قومیں آپ یہاں ہو جائیں گی۔ اور پھر جب آپ وطن کو معیار قرار دیتے ہیں قوم کا، تو وطن کی تو عزیزان من کو ڈیفینیشن نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک ضلع کے رہنے والے یہ کہیں گے کہ صاحب ہمارا وطن الگ ہے، پھر ایک شہر کے رہنے والے کہیں گے ہمارا وطن الگ ہے۔ وطن کی چار دیواری یا اس کی حدود کو خدا نے تو پھینکی ہوئی نہیں، جسے آپ اپنا وطن کہیں گے وہ آپ کا وطن ہو جائے گا۔ وطن بنائے قومیت ہوگا تو وہ الگ قوم بن جائے گی، اور جب الگ قوم بن جائے گی تو اس کو حق حاصل ہوگا الگ مملکت اپنی قائم کرنے کا۔ یہ ہے جو آپ کے پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف دو قومی نظریے والے جو کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ان سے پوچھئے کہ مغربی پاکستان میں سرمایہ دو قومیں کون سی بستی؟ اس لیے کہ سارے مغربی پاکستان میں آئینی طور پر تو وہ ایک قوم تسلیم کر رہے ہیں، تو یہ دو قومی نظریہ وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری۔ مصیبت یہاں یہ ہے کہ جو کوئی بات کہتا ہے اس کی وضاحت نہیں کرتا، جان کے اس کو مبہم رکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جاتی۔ وضاحت کر کے بتائیے کہ دو قومی نظریہ جو آپ کہتے ہیں یہاں قوم کی دو قومیں ہیں، پھر بات صاف ہو جائے گی۔ اور دو قومیں اسی طرح سے ہیں کہ دین کے اشتراک کی بنیاد کے اوپر مسلمان ایک قوم، اور جو اس میں اشتراک نہیں رکھتا ہر غیر مسلم وہ الگ قوم، یہ دو قومی نظریہ ہے عزیزان ایمان۔ یہ چیز تھی جس کی بنیاد قرآن کریم نے رکھی، بلکہ سب سے پہلی وحی نے رکھی۔ قرآن میں تکمیل ہوئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، اس کی آواز 1300 سال کے بعد اقبال کی زبان سے بلند ہوئی، جنہوں نے اس پہ عمل کیا پاکستان وجود میں آیا۔ اور اس کے بعد عزیزان ایمان اگر اس مملکت پاکستان کے استحکام ہی نہیں بلکہ بقا کو ہی چاہتا ہے تو اس کے لیے اسی دو قومی نظریے کو پھر سے عملاً وجود میں لانا ہوگا جو اس کی بنیاد ہے۔ اگر اس بنیاد کو آپ نے ہلا دیا تو اس کی وجہ جواز، اس کی جسٹیفیکیشن ختم ہو جائے گی الگ مملکت کی۔ اگر آپ نے یہاں ہندو مسلم اور غیر مسلموں کا مشترکہ ایک قوم تصور کر دیا اور ان کو قرار دے دیا، پوچھا جائے گا کہ پھر ہندوستان کے رہنے والے اور تم جو یہاں کے رہنے والے ہو یہ ایک قوم کیوں نہیں بن سکتے؟ اور اس کے بعد اس کا اگلا نتیجہ یہ ہوگا کہ جسے آپ نظریہ پاکستان کہتے ہیں، یعنی ہمارے دین کا تقاضا ہے کہ الگ مملکت ہو، یہ چیز بھی آپ کے ہاں آگے آپ کے مزاج نو کے نصاب میں داخل نہیں رکھی گئی۔ وہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ دین کس طرح سے مملکت کی بنیاد ہو سکتا ہے۔ اگر عزیزان مان ہم نے ان چیزوں کو اپنے نصاب تعلیم کے نصاب میں داخل نہ کیا، اگر ان چیزوں کو ہم نے اپنے آئین میں داخل نہ کیا، اگر ہم نے آئین میں یہ نہ لکھا کہ مسلمان دین کے اشتراک کی بنیاد پہ الگ قوم ہیں اور غیر مسلم الگ قوم، اگر ہم نے اپنے آئین میں یہ نہ لکھا کہ یہاں امت واحدہ کے خلاف ایک لفظ کہنے والا مملکت کا غدار تسلیم کیا جائے گا، اگر ہم نے اسے اپنے کالجوں اور اسکولوں میں نصاب نہ رکھا، اگر ہم نے اپنی تقریروں، تحریروں، مضامین، تصنیفوں کے اندر اس چیز کو ہم نہ لے کے آئے، تو پھر اس کے بعد عزیزان مان اس باقی ماندہ پاکستان جسے آج کہا جا رہا، خدا نہ کرے کہ یہ باقی ماندہ ہم اسے کہیں، اس کے مستقبل کی بھی خیر نہیں ہے۔ یاد رکھیے اقبال نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ نے دو قومی نظریہ عملاً چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ لادینی ہوگا۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا
کہ اگر ہم نے اس بنیاد پر پاکستان حاصل نہ کیا تو اس خطہ زمین میں نہ مسلمان رہیں گے نہ اسلام کا مستقبل رہے گا۔ اور عزیزان من، عمر کے اس ڈھلتے ہوئے سائے میں مجھے یہ اب کہنے کی اجازت دیجیے کہ اگر ہم نے اس نظریے کا احیاء یہاں نہ کیا تو اس کے بعد خدا عدو کو بھی یہ خواب بد نہ دکھلائے، قفس کے سامنے جلتا تھا حاشیاں اپنا۔ عزیزان من، اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اسلام تو زمان اور مکان کی حدود سے بلند، خدا کا یہ دعویٰ ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، اس میں تو دنیا کے ہر نظام کے اوپر غالب رہنا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ اسلام کے غلبے کی آمادگاہ یہ سرزمین بنے۔ وہ سرزمین یہ دنیا کی تاریخ میں ایک نرالا تجربہ تھا کہ مملکت ہمیں ملی ہے اور پہلے کوئی حکومت یہاں قائم نہیں ہے۔ ہم نے اپنے خطوط پہ حکومت قائم کرنی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ یہ اس کا گہوارہ بن جائے، اپنی آنکھوں سے ہم 1300 سال کے بعد پھر ایک دفعہ دیکھ لیں کہ اسلام کا عروج کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم نے یہ کچھ نہ کیا تو جس قرآن میں یہ کہا ہے لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، اسی قرآن میں یہ کہا ہے کہ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اپنے اس دعوے سے، اپنے اعتقاد سے، اپنے قول سے پھر گئے تو خدا تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا اور پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔ اقبال نے اسی المیہ اور نوحہ کو اپنے انداز میں یوں بیان کیا تھا کہ محفل ما بے میو بے ساقیت، ہماری محفل کے اندر نہ شراب باقی ہے نہ ساقی ہے، لیکن ساز قرآن نواحا باقیت، قرآن کا ساز خاموش تو پڑا ہے لیکن اس کے تاروں کے اندر بڑے ابدی نغمے بالکل بےتاب ہیں نکلنے کے لیے۔ زخمہ ما بے اثر افتد اگر ہمارا مزراب جو ہے ان تاروں کو چھیڑنے میں ناکام رہا ہے تو کوئی بات نہیں، آسماں دارد ہزاراں زخمہ ور، آسماں دارد ہزاراں زخمہ ور، ذکر حق از امتاں آمد غنی، خدا کا ذکر قرآن کے ابدی حقائق خاص قوموں کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، یہ مستغنی ہے قوموں سے۔ از زمانوں از مکان آمد غنی، یہ تو نہ کسی زمانے سے محدود ہیں نہ کسی خاص جگہ کے اندر مقید ہیں۔ اس لیے اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو قرآن کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ حق اگر از پیش ما بردار دش، اگر خدا اس کو اٹھا کے ہمارے سامنے سے کسی اور جگہ لے گیا، پیشے قوم دیگرے بگزار دش، کسی دوسری قوم کے سامنے اس نے رکھ دیا تو اسلام کا تو کچھ نہیں بگڑے گا۔ ترسم از روزے کے محروم کنند، میں اس دن سے ڈرتا ہوں کہ ہمیں اس نعمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آتش خود بر دل دیگر زنند، اپنی آگ کو ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکال کے کسی دوسری قوم کے حوالے کر دیا جائے گا۔ کہا کہ یا اللہ یہ دن میں نہ دیکھوں، وَيَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ مُؤْمِنًا مَّسِيًّا، خدا کرے کہ میں اس سے پہلے اس دنیا سے چلا جاؤں اور میں بھولا دوسرا ہو جاؤں۔ اقبال تو خوش نصیب تھا، اس سے پہلے چلا گیا۔ لیکن عزیز من، اقبال نے ہی مجھے قرآن کا یہ سبق دیا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ قرآن کی ابدی حقائق ہمارے پاس ہیں، اس کا ساز خاموش بھی ہے، زخمہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ کیوں نہ اس کے تاروں سے جو چھپے ہوئے یہ سور پھر سے چھیڑ لے، کیوں نہ اسی سرزمین کو پھر اسلام کے ظہور اور غلبے کا گہوارہ بنا لے۔ خدا کرے کہ ہمارے ارباب قوم کی سمجھ میں یہ بات آ جائے اور پھر سے اقبال کا وہ پیغام وجہ نشاط عالم بن جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم برادران العزیز۔ کسی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ حضرت علامہ اور مولانا حسین احمد صاحب کے درمیان جو مباحثہ ہوا اس کا خاتمہ ایک ڈرامائی انداز میں ہوا تھا۔ آخر میں جب مولانا اپنی تقریر کی وضاحت کر چکے
تو علامہ صاحب نے ان اشعار سے رجوع کیا تھا اور اس کا اعلان اس وقت کے مشہور اخبار احسان میں کیا گیا. آپ اس پر روشنی ڈال کر مجھے ممنون فرمائیں. اہم ہے یہ بات. یہ ٹھیک ہے مولانا حسین مدنی نے اس کے جواب میں کچھ ایسا کہا تھا. علامہ اقبال تو بڑے وسیع القلب، انہوں نے کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، یہ تھا جو اسلام کے خلاف نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنے اشعار کو واپس لیتا ہوں. یہاں تک آپ نے یہ ٹھیک کہا. اور اس کے بعد علامہ اقبال وفات پا گئے. اگلی بات جو ہے وہ آپ کو بھی یاد نہیں اور یہاں کسی کو غالباً بہت کم معلوم ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا. علامہ اقبال کی وفات کے بعد مولانا حسین احمد مدنی صاحب نے ایک اتنا بڑا کتاب کا شائع کیا اور اس میں یہ کہا کہ میں نے جو کہا تھا کہ قومیتیں اوطان سے بنتی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، اقبال بالکل غلط کہتا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے 50 صفحے لکھے اپنی اس دعوے کی تائید کے اندر. اقبال مر چکے تھے لیکن اقبال کے پیغام کے مبلغ دنیا میں موجود. میں نے ان کے اس بیان کو شائع کیا اور اس کے جواب میں 50 صفحے کا ایک مضمون طلوع اسلام نے شائع کر کے بتا دیا. یہ تھے مولانا صاحب عزیزان من. میں تو ہر ایک شخصیت کا احترام کرتا ہوں، واقعات تو سامنے لانے پڑتے ہیں. ان کی زندگی میں یہ چیز انہوں نے کی تھی اور علامہ نے یہ بھی کہا تھا. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے ان کی وفات کے بعد اتنا بڑا پمفلٹ انہوں نے کتاب کا شائع کیا تھا یہ کہنے کے لیے کہ میں جو کچھ کہتا تھا بالکل ٹھیک کہتا تھا اور وہ شخص غلط کہتا ہے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ یہ چیز کہ وطن کی بنیادوں کو قوم بنتی ہے، اسلام کے خلاف نہیں ہے. 50 صفحے انہوں نے لکھے اس کے لیے اور 50 صفحے میں نے اس کا مضمون لکھا. جی صاحب، یہ میں نے عرض کیا کہ یہ تو سن سنیے تو صحیح، بات سنیے تو صحیح میری بھی. یہ سن 1938 کی بات ہے نا، اقبال جب فوت ہوا اور 1938 میں انہوں نے یہ شائع کیا. اور وہیں یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے نا کہ جب یہ کچھ ہوا اس وقت یہ سارا کچھ شائع ہوا، طلوع اسلام کے فائل کے اندر محفوظ رکھا ہوا ہے. اور جب پچھلے سال یہ بات نکلی، یہاں یوسف سلیم چشتی صاحب نے یہ چیز اپنے ہاں ایک میثاق رسالہ نکلتا ہے، اس میں یہ بات کہی کہ مولانا حسین احمد کی عظمت یہ تھی کہ انہوں نے پھر اس کا اعتراف کر لیا کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اور اقبال نے جو کہا تھا ٹھیک ہے، وہی یہاں ختم کر دیا. میں نے پھر اس کو دہرایا ہے طلوع اسلام میں پچھلے سال کہ بات آگے بھی کیجیے. اس کے بعد یہ بات ہوئی تھی کہ علامہ اقبال کے وفات کے بعد اس شخص نے 50 صفحے کا پمفلٹ لکھا اور اس پمفلٹ کا جواب طلوع اسلام کے ان میں شائع ہوا ہے. یہ موجود ہے پچھلے سال کی میری تاریخ.